بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ لاڑکانہ سے لاہور داخل ہو گئے ہیں، تو لاہور فتح کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ بالکل ہم لاہور کو فتح کریں گے۔ دوسرا مین یہ بھی ہے کہ ہم اپنی پارٹی کا ریوائول چاہتے ہیں لاہور سے ہی۔ پیپلز پارٹی اس وقت گراؤنڈ پر تو نہیں ہے، یہ تو بات آپ مانیں، لیکن کیا کوئی انڈرسٹینڈنگ ایسی ہو گئی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہاں ہر حال میں جتوانا ہے اور اس کے لیے کوئی کمٹمنٹس ہو گئی ہیں کہیں نہ کہیں سے؟ ہم نہ لاڈلے پہلے تھے نہ اب ہیں۔ یہ تو آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں، ڈیل کے تاثر کو آپ جھانا چاہ رہے ہیں، وہ تو آپ زائل کر دیں نا اس چیز کو۔ ڈیل تو آپ نہیں کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو ڈیل تو ملی ہوئی ہے۔ 2013 میں ہمیں باہر نکل کے کمپین کرنے دی، 2018 میں ہمیں کمپین کرنے دی، اب ہم آئے ہیں باہر اور ہمیں کمپین کے لیے تھوڑی سی جگہ مل رہی ہے، تو کیا یہ ڈیل کا نتیجہ ہے؟ نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ لوگوں کو موقع نہیں دیا گیا تھا ان مقتدر حلقوں کی جانب سے، تو آپ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو؟ نہیں، ہم تو چاہتے ہیں ہر ایک کو لیول پلینگ فیلڈ ملے۔ لاہور کا حلقہ 128 اس وقت پورے پاکستان کی نظریں اس حلقے پر ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ لاہور کے اندر لاڑکانہ سے آ کر بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ حاصل کر لیے گئے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ لاہور سے میں الیکشن لڑوں گا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ کوئی پہلی دفعہ پیپلز پارٹی کی طرف سے لاہور سے الیکشن نہیں لڑ رہے، ان کے نانا ذوالفقار علی بھٹو نے بھی لاڑکانہ سے آ کر لاہور سے ہی الیکشن لڑا تھا، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے والد محترم آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کی بھی بڑی خاصی دلچسپی رہتی ہے لاہور شہر کے اندر۔ اگر ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کا ویسے تو کوئی اتنا خاص وجود شاید لاہور میں نہیں ہے ووٹ بینک اس لحاظ سے، لیکن بلاول بھٹو زرداری کے آنے سے یہ ماحول گرم بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ چونکہ پٹ چکی ہے، اور یہاں پر نون لیگ کے ساتھ وہ ایک اچھا وقت بھی گزار چکے ہیں، اور یہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ نون لیگ نے بھی ان کے مقابلے میں بڑا ہلکا سا ایک کینڈیڈیٹ دے دیا ہے، تو یہ شاید کہیں کوئی میچ فکسنگ تو نہیں ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جو ہے وہ سیٹ دینے کا ارادہ رکھا گیا ہے یہاں سے۔ اور اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ حافظ غلام محی الدین، عمر مصباح الرحمان جو ہیں ان کو کینڈیڈیٹ کے طور پر نیچے لیا گیا ہے، اور دونوں تکڑے لوگ ہیں اور دونوں ملینئر ہیں، اور ان کا لاہور کے اندر اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے اور برادری رکھتے ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک بات کہی جا رہی ہے کہ لاہور کے اندر سے اگر پیپلز پارٹی سیٹ نکال سکتی ہے اور بلاول بھٹو صاحب یہاں پر کینڈیڈیٹ کے طور پر ہیں، تو پھر یہ کوئی ہارنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ یہاں سے وہ سیٹ نکالنے کے لیے آئے ہیں، اور اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ مستقبل میں وہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے رہنما افراز نقوی صاحب موجود ہیں، ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں اور پھر اس موضوع کے اوپر آگے جا کے تفصیل سے بھی بات جاری رہے گی۔ اچھا افراز صاحب، یہ بتائیے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ لاڑکانہ سے لاہور داخل ہو گئے ہیں، تو لاہور فتح کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ بالکل ہم لاہور کو فتح کریں گے۔ دوسرا مین یہ بھی ہے کہ ہم اپنی پارٹی کا ریوائول چاہتے ہیں لاہور سے ہی، کیونکہ دیکھیں پیپل پارٹی کی جنم بھومی لاہور ہے۔ یہ مبشر حسن صاحب کے، ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کے گھر میں پارٹی نے جنم لیا تھا۔ بھٹو صاحب نے لاہور کو چنا تھا، اور ان کے نواسے نے بھی لاہور کو چنا ہے کہ وہ یہاں سے دوبارہ سے پیپل پارٹی کو ریوائیو کریں گے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پیپل پارٹی کا ووٹ یہاں پہ ہے۔ جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ پیپل پارٹی کو یہاں سے ووٹ نہیں ڈلتا، ان کو بھی پتہ چلے گا کہ پیپل پارٹی یہاں پہ کس لحاظ سے کام کرے گی اور کیسا الیکشن لڑ کے دکھائے گی۔ افراز نقوی صاحب، میں چونکہ آپ کی جو کام ہے اس کو بھی جانتا ہوں، اور آپ بہت متحرک نظر آتے ہیں اور آپ ڈائی ہارڈ ورکر ہیں، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت گراؤنڈ پر تو نہیں ہے، یہ تو بات آپ مانیں، لیکن کیا کوئی انڈرسٹینڈنگ ایسی ہو گئی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہاں ہر حال میں جتوانا ہے اور اس کے لیے کوئی کمٹمنٹس ہو گئی ہیں کہیں نہ کہیں سے؟ ہم نہ لاڈلے پہلے تھے نہ اب ہیں۔ ہم ہمیشہ سے عوامی سیاست کرتے ہیں، اور بھٹو صاحب سے لے کے بی بی صاحبہ کی بھی بات کریں یا زرداری صاحب کے دور کی بھی بات کریں، تو ہم نے ہمیشہ عوامی سیاست کو پریورٹی دی ہے، نہ کہ ہم نے لاڈلا پن دکھایا ہے یا ہم کسی کی گود میں جا کے بیٹھے ہیں۔ یہ تو آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی ہم کوئی ڈیل کے تاثر کو آپ جو کھانا چاہ رہے ہیں، وہ تو آپ زائل کر دیں نا اس چیز کو۔ ڈیل تو آپ نہیں کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو ڈیل تو ملی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ تو کہیں نہ کہیں آپ کو نظر ہی نہیں کسی جگہ پر آتے ہیں، اور 2013 میں ہمیں باہر نکل کے کمپین کرنے دی، 2018 میں ہمیں کمپین کرنے دی، اب ہم آئے ہیں باہر اور ہمیں کمپین کے لیے تھوڑی سی جگہ مل رہی ہے، تو کیا یہ ڈیل کا نتیجہ ہے؟ نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ لوگوں کو موقع نہیں دیا گیا تھا ان مقتدر حلقوں کی جانب سے،
तो आप चाहते हैं कि पीटीआई के साथ भी वही सलूक हो? नहीं, हम तो चाहते हैं हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। हमने तो किसी के लिए नहीं कहा कि जी इनको ना मिले, जबकि 2018 में देख लें, 2013 में देख लें, स्पेशल कहा गया कि पीपल पार्टी का कोई बंदा या एएनपी का कोई बंदा कंप्लेन करता है तो हम इनको टारगेट करेंगे। अच्छा, आप नहीं समझते हैं कि पीटीआई का बहरहाल एक जोर है? अभी भी जो सर्वे आया है उसके अंदर भी यही बताया गया कि 75% अवाम जो है वो पीटीआई के साथ खड़ी हुई है, और सलमान अकरम राजा जो हैं वो वकील हैं, बड़े तगड़े आदमी हैं और बड़े जाने माने शख्स हैं, और इमरान खान के बड़े करीबी भी हैं, उनके हल्का काफी उनके केसेस उनके पास हैं, वो भी आपके मद्दे मुकाबल खड़े हुए हैं। तो क्या आप समझते हैं कि पीटीआई को आप मात दे लेंगे यहाँ से? बात पीटीआई को मात देने की नहीं है, या कि हम अपना सर्वाइवल की जंग भी लड़ रहे हैं। हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हमने सर्वाइवल की जंग लड़नी है। अफराज भाई, आप एक चीज को जरा वाजे करिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है उनके नीचे जो दो लोग हैं, हाफिज गुलाम मोइनुद्दीन और उमर मिसबा, ये एमपीए के टिकट पे ये लोग खड़े हैं। आपको लगता है कि इन दोनों का एक बरादरी वोट वहाँ मौजूद है और जिसका आपको फायदा होगा? बिल्कुल सर, लाहौर के अंदर बरादरी वोट है, क्यों नहीं है? बरादरी वोट हर जगह पे है पाकिस्तान के अंदर। कहीं पे गोट में आप बलोचिस्तान चले जाए, वहाँ गोट है, सिंध में गोट्स हैं। बात हो रही थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से कि वो लाड़काना से लाहौर आए और यहाँ से कागजात जमा करवाए, चूंकि उनका मौकफ ये है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो है अफराज नकवी साहब, उनका ये मौकफ है कि हमारा हक है, हम इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं। इनके नाना जुल्फकार अली भुट्टो ने भी लाहौर से अपनी सियासत का आगाज किया, तो बहरहाल ये एक खुश आइंद बात है। लेकिन कुछ हलकों के अंदर ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर गूंज रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को हल्का 128 में जो लाया गया है, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है, और इस कहानी का जो दी एंड है वो यकीनी बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जीत से ही होगा, और ये कोई ना कोई पैगाम देना कहीं मकसूद है। और वो पैगाम हो सकता है कि नून लीग के साथ भी कुछ मामलात हों और उनको भी ये तकलीफ दे कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ से एक सीट निकालते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी कम बैक करेगी लाहौर के अंदर भी, और ये भी उनके लिए मुस्तकबिल में एक खतरा हो सकता है। हल्का 128 जो है, इसके अंदर से और भी कुछ लोगों ने कागजात जो है वो हासिल किए हैं, जिस तरह के जमात इस्लामी के अहमद सलमान बलोच ने हासिल किए हैं, और मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो हाफिज नौमान ने भी कागजात यहाँ से हासिल किए हैं, और इसी तरह मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा अहमद हसान साहब के फर्जंद जो हैं उन्होंने भी यहाँ से मियाँ अहमद एहसान ने भी कागजात हासिल किए हैं। तो ये हल्का 128 जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है, चूंकि इस हल्के के अंदर जो है वो मॉडल टाउन की एक पूरी तहसील आती है, लाहौर कैंटोनमेंट तहसील आती है, वाल्टन कैंटोनमेंट का हिस्सा आता है, लाहौर सिटी तहसील का भी कुछ हिस्सा आता है। तो ये हल्का बड़ी अहमियत का हामिल है। ये वही हल्का है जहां पीटीआई के रहनुमा जो हैं शफकत महमूद, वो यहां से इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट किया था, ख्वाजा अहमद हसान के मुकाबले में वो जीत गए थे, और उन्होंने यहां से जो वोट लिए थे वो 1,27,000 वोट ले लिए थे, और उनके मुकाबले में ख्वाजा अहमद हसान के पास 1,04,000 वोट थे, यानी कि 22,000 समथिंग वोटों की लीड से, मार्जिन से वो जीते थे शफकत महमूद साहब। और यहाँ दीगर जो पार्टीज थी उनके 8 उम्मीदवार ने मिलकर यहाँ से 20,000 के लगभग कुछ वोट लिए थे। अब भी इस वक्त भी बहुत सारी पार्टियों ने वहां से कागजात ले रखे हैं, और ये 20-25,000 का वोट जो है वो तो डिवाइड होगा। लेकिन असल यहाँ पर जीत किसकी होगी? यहाँ पर जीत उस शख्स की होगी जो शख्स जो है यहाँ पर अवाम के अंदर जिसकी साख है, जिसकी जड़ें हैं, और अवाम के मसाइल को जो समझता है। अगर इलेक्शन जो है वो इश्यूज बेस के ऊपर लड़े जाते हैं तो फिर इस हल्के के अंदर से जो पीटीआई के लोग हैं, अगर उनको खुलकर खेलने का मौका मिलता है तो चूंकि ये उनकी अपनी सीट है तो वो उसको वापस ले सकते हैं। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को लाड़काना से लाकर यहाँ लाहौर से इलेक्शन लड़वाया जा रहा है, तो इसके पीछे तो यही बात हो सकती है कि फिर ये सीट कंफर्म हो सकती है। लेकिन ये सियासी माहौल है, इसके अंदर बहुत सारे रूमर्स भी फैलेंगे, बहुत सारी बातें भी होंगी, लेकिन आवाम ने फैसला बहरहाल 8 फरवरी के दिन करना है, और वही फैसला हतमी होगा। अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। इम्तियाज शाद को इजाजत दें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।